السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حلب میں اس ٹائم موجود ہیں ہم لوگ، اور جو سر مبارک مولا حسین علیہ السلام کا جہاں رکھا گیا تھا وہ یہ پتھر ہے۔ اس ٹائم ابھی کاروان الارمین موجود ہے حلب میں، جو کہ یہ وہ پتھر ہے جو کہ سر امام حسین علیہ السلام اس جگہ رکھا گیا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ آپ کو اس پتھر کی زیارت کروائی جائے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پتھر مبارک جہاں قافلہ گزر رہا تھا حلب سے۔ یہ مجلس اعضا جو کہ کچھ خواتین کا الگ ہے، جینٹس کا الگ، کاروان الارمین ادھر موجود ہے۔ اس سے سلمان رضا گفتگو فرما رہے ہیں۔ یہ سامنے ترکی کا بارڈر لگتا ہے، اس کے بالکل سامنے موصل عراق کا شہر۔ آپ لوگ ادھر آپ کے سامنے 35 کلومیٹر ہے، تو بہت دور نہیں۔ یہیں سے ساتھ ساتھ یہ دریا بہتا ہے، دریا کے اس طرف کا علاقہ موصل کراتا ہے، اس طرف کا علاقہ حلب کراتا ہے۔ آمنے سامنے یہ سارے دشمن نے یہ سارے علاقوں کو ایک ساتھ قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ رقہ سے شروع ہوا تھا، رقہ یہ سب دریا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تقریباً ایک ہے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ ملک تقسیم ہونا شروع ہوئے۔ دوسری جنگ عظیم سے جو تقسیم ہونا شروع ہوئے تو اس دوران یہ انگریزوں کا بارود خانہ تھا، بارود خانہ تھا، توپ خانہ تھا۔ ایک گولہ آ کے اس کے اوپر لگا، جب ترک فوج کا گولہ لگا یہ پوری عمارت اس ٹائم کاروان الارمین موجود ہے حلب میں۔ اڑنے کے بعد یہ جو پتھر دیکھ رہے ہیں یہ بہت دور جا کے گرا ایک گاؤں میں۔ اچھا، اب یہ پتھر بہت دور جا کے گرا تو وہاں ایک مسجد تعمیر ہو رہی تھی، لوگوں نے پتھر جمع کرنا شروع کیے، پتھر جمع کرنے لگے تھے، پتھر بھی اس کے اندر شامل ہو گیا۔ اب جب یہ پتھر شامل ہوا تو ایک جگہ رکھا تو دیکھا کہ وہاں سے کھسک گیا۔ انہوں نے پھر واپس لا یہ وہ مقام جہاں سر امام حسین علیہ السلام اس پتھر پہ رکھا گیا تھا۔ یہ اس ٹائم حلب میں موجود ہے۔ یہ جو کلیسا تھا وہ کس کا تھا؟ کہنے لگے کہ ایک بڑا مشہور راہب ہے، یہ اس کا کلیسا تھا۔ تو یہ کس کا کلیسا تھا؟ اس میں تحقیق ہوئی تو یہاں سے ایک تصویر ملی جو سر امام حسین علیہ السلام کی تصویر تھی۔ اس کو اٹھا کے لے گئی فرانسیسی فوجیں، وہ تصویر فرانسیسی فوجوں کی ہو گئی۔ انہوں نے لے جا کے فرانس میں، انگلش میں اس کے معنی خطرناک ہے لیکن اس جگہ فرانس میں اس کے معنی لوفر، انگلش میں معنی خطرناک ہے، اس لوفر میوزیم میں لے جا کے وہ تصویر رکھ دی گئی۔ وہ تصویر کس کی ذرا معلوم کرو؟ کہنے لگے یہ نسل در نسل ایک عیسائی راہب کے پاس آ رہی تھی اور یہ سر امام حسین علیہ السلام کی تصویر۔ اب اس میں مزید تحقیق ہوئی، آیت اللہ عبدالحسین شرف الدین، آیت اللہ عبدالحسین شرف الدین ایک بزرگ شخصیت گزری ہے ہماری۔
انہوں نے بالخصوص اس کے اندر بہت کام کیا. ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے روز ہے، یہ روزہ مبارک. آپ کے یہاں سے برابر میں بالبہ کے حضرت صفیہ اور حضرت عمر، حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا رکعہ کے اندر مجھے سر مبارک امام حسین علیہ السلام اس پتھر پہ رکھا گیا تھا. غریب سر ہے اب وہ اسیر ہو کے آئے تھے، اسیر ہونے کی وجہ سے اس علاقے میں پہنچے تھے. اس نے آسمان سے نور. عزیز محترم، بعض موقعوں پہ میں کسی کا نام نہیں لیتا، نام میں نہیں لے رہا، میرے دوست احباب بھی بعض موقعوں پہ جذبات میں وہ بہت کچھ کہتے ہیں. میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا اہل بیت کی اسیری کی بہت زیادہ جو روایات ہے 25 دن 30 دن. پہلا 40 جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کربلا کیا، 5 دن اور 7 دن، ٹوٹل یہ قافلہ 1340 کلومیٹر اس نے طے کیا. آج بھی اگر آپ پیدل شروع کر دیں نا، پیدل 30 سے پھر ہم لوگ 40 پہ جاتے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے ساتھ عورتیں بچے بوڑھے ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو 1 رات اور 1.5 رات کے اندر کربلا پہنچ جاتے ہیں. چلتے رہتے ہیں وہ لوگ. پرانے زمانے کے لوگوں کا سفر ہی یہی تھا. پھر اونٹ تھے، گھوڑے تھے، اور لوگ اچھا خاصا سفر طے کرتے تھے. ایسا بھی نہیں تھا کہ بالکل سلو. اگر پیدل ہی چلنے میں لوگ 1 رات میں کربلا پہنچ جاتے ہیں تو اس زمانے سے اندازہ لگائیے کہ لوگ کافلوں کی صورت میں جاتے ہیں پہنچ جاتے ہیں. 5 دن اور 7 دن یہ اہل بیت کے سفر کی بات ہے. ان 5-7 دنوں میں جو مصیبتیں پڑی وہ غریب کا یہ غریب سر ہے. ہائے میرے مولا. سر امام حسین علیہ السلام اس ٹائم یہ حلب میں موجود ہے. پتھر مبارک جہاں سر امام حسین علیہ السلام رکھا گیا تھا، یہ وہی پتھر ہے. ہائے میرے مولا. لیکن میرے کلیسا میں نہیں میرے کلیسا میں نہیں یہ پریشان ہوا. اس نے نیچے دیکھا ایک اسیروں کا قافلہ. اس نے اپنی خواتین کو بلایا جنہیں نن کہتے ہیں، ان کو بلایا، رہنماؤں کو، اور رہنماؤں کو بلانے کے بعد اس نے کہا کہ ذرا دیکھو جا کے یہ کون لوگ ہیں، یہ عورتیں بچے یہ کون ہیں. اب وہ عورتیں بچے ادھر آئے. آنے کے بعد انہوں نے کیا دیکھا؟ آنے کے بعد وہ دیکھتی گئی، ایک سر کے اوپر جا کے دیکھتی گئی، اور اس کے بعد ایک سر میں جا کے ساری ایک دم رونے لگی. روتے روتے اس کے بعد اندر آئی. تم نے کیا دیکھا؟ کہنے لگی خدا کرے اس نوجوان کی فاصل نہ ہو. کیا ہوا؟ ایک سر جس کا اتنا خوبصورت ایسا ہنسی اس کی ماں زندہ نہ ہو. اب نے یہ سنا تو جا کے کہا. اب اس نے سائے رائب نے کہا اے قافلے والوں، یہ بتاؤ تمہارے پاس جو یہ سر ہے، کیا اس سر کے اندر اس کے باپ کا سر بھی ہے؟ اس کے باپ کا سر بھی ہے؟ کہا ہاں اس جوان کے باپ کا سر بھی ہے. 1 رات یہ مجھے کرائے پہ دے دو. اس نے 1 رات کے لیے وہ کرائے پہ سر اپنے پاس لیا اور لانے کے بعد
एक शख्स आया, उसने आने के बाद मेरी बच्ची है, बीवी बन गई है, शादी हो, उससे बड़े तजारत पे जाता हूँ, कोई इस पर वाला नहीं, कोई इस पर वाला नहीं है। आप ऐसा करें, इस बच्ची को अपने घर में रख लीजिए, बस मौला। उसके बाद ये हुआ, वो बच्ची मौला के घर के अंदर पल पल की जवान होती रही। एक दिन क्या हुआ कि वो आ गया मौला के दरवाजे पे, मौला बच्ची बड़ी हो गई है, इसको मेरे हवाले कर दे। मौला ने कहा तुम्हारी अमानत थी, अपने घर ले जाओ। शीरी को लेके अपने घर आया। आने के बाद जब आने लगे, मौला ने कहा देखो इसको लेके तो जा रहे हो, जाते जाते सुनो, देखो जो पहला रिश्ता है यहाँ से इसका रिश्ता कर देना। उसने कहा अच्छा मौला आपका हुक्म है, जो पहला रिश्ता आएगा मैं कर दूंगा। इत्तेफाक ये हुआ, शीरी का जो पहला रिश्ता आया बनु उमैया से आया। बनु उमैया से जो रिश्ता आया परेशान हुआ, कहने लगा बनु उमैया एक तरफ, अली की मोहब्बत एक तरफ, लेकिन मौला का हुक्म था, मजबूर हो गया, बनु उमैया को दे दिया। बनु उमैया को दे दिया। बनु उमैया का वो शख्स इस इलाके का गवर्नर बना। जब ये यजीद के जमाने में वो यहाँ का गवर्नर था। अब क्या होता है, शीरी ने देखा लोग उधर खड़े थे, एकदम शीरी की कनीज आई, कहने शीरी आओ तमाशा देखने चले। का किसका तमाशा? का सुना है बागियों का एक काफिला आया है, का उससे मेरे महाल ने मना किया था। देखो शीरी कभी बागियों के काफिले का तमाशा ना देखना, असीरों का तमाशा ना देखना। का नहीं वो तो बागी है, वो तो बागी है, जरा उनका देखे। शीरी ने कहा अच्छा। अभी शीरी बैठी थी, एकदम आए, आने के बाद कहती है शीरी वो काफिला तो हमारे घर की तरफ आ रहा है। तो कहा ऐसा करो मचान पे चलते हैं। अब वो छत पे पहुंचे, अब क्या देखती है शीरी, इतने में औरतें और बच्चों को देखा। शीरी ने कहा रोको इस काफिले वालों को, रोको इस काफिले वालों को। उनसे जाके कहा, कहने लगी कि काफिले वालों से कहा तुम्हारी कोई हाजत है तो हमें बता दो, हमें बता दो, मैं तुम्हारी हाजत को दूर करूंगी। एक आवाज आई शीरी हमने अभी तक अपने असीरों का पुरसा नहीं दिया। शीरी असीरों का पुरसा नहीं दिया, अगर हो सके तो हमारे लिए एक मकान का बंदोबस्त कर, हम अपने शहीदों को रो लें। शीरी ने कहा अच्छा ये मैं बंदोबस्त करती हूँ। अब ये अहले बैत की औरतें जमा हुई, अब आगे बढ़ी, आगे बढ़ के एक ने आवाज लगाई, सबसे पहले कहा हाय मेरा अली अकबर। अब तो ये बात सुनी, शीरी आगे बढ़ी, आगे बढ़ के कहा कि देखो देखो तुम जो कोई भी हो, लेकिन ये नाम लेके ना लो। का क्यों ना ले? कहा कि देखो ये मेरे आकाज़ादे का नाम है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, तुम्हारा शहीद होगा, लेकिन मेरे आकाज़ादे का नाम ना लो। दूसरी बीवी आगे बढ़ी, उसने कहा हाय अब्बास। अब जो ये हाय अब्बास सुना, कहा कि देखो देखो ये नाम लेके भी मत लो। का क्यों? कहा ये भी मेरे आका का नाम है। तीसरी बीवी आगे बढ़ी, उसने कहा हाय कासिम। कासिम का नाम सुना तो कहने लगी, शीरी कहने लगी एक मिनट रुको काफिले वालों, तुम ये रहने वाले कहाँ के हो जो नाम लेते हो? सब मेरे आकाज़ादों के नाम लेते हो। कहने लगे कि रहने वाले तो हम मदीने के हैं। मदीने के नाम सुना तो आवाज लगाई, मदीने में किस इलाके के रहने वाले हो? सुना बनी हाशिम के। जब बनी हाशिम का नाम सुना तो बेइख्तियार कहा क्या तुम मेरी आकाज़ादी ज़ैनब को पहचानते हो? तो एक दफा ज़ैनब की आवाज आई, शीरी मुझे पहचान, मैं ज़ैनब हूँ। हाथ जोड़ के कहो अरे आकाज़ादी साल में ये मेरा आका हुसैन कहा। शीरी को के तेजा पे जो सर तिराल में रहा है वो तेरे आका हुसैन कहे।
غریب کا یہ غریب کا سر مبارک امام حسین علیہ السلام اس پتھر مبارک پہ رکھا گیا تھا جو کہ حلب میں موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس پتھر مبارک کو جہاں سر امام حسین علیہ السلام رکھا گیا تھا. یہ حلب میں موجود ہے اور کاروان الارمین 6 نومبر کا گروپ جو کہ حلب زیارت پہ آئے ہوئے ہیں. یہ سر مجھے دے دو. وجہ جانتے ہیں تو وجوہات ایک بیان کروں گا کہ سارے راستے میں اگر مقتل کو پڑھے جہاں جہاں علی اکبر کا سر جاتا تھا حسین کا سر جب کیونکہ شہادت نہیں پڑھوں گا زندگی میں پہلی مرتبہ جناب علی اکبر علیہ السلام کی مصیبت کا جملہ پڑھنے لگا ہوں. السلام علیکہ یا ابتا. یہ جملے سننے تھے. حسین زمین پہ گرے. وضع خدہ علی الارض. اپنے چہرے کو زمین پہ رکھا رو کر کہا اکبر تیرے بعد میری دنیا اجڑ گئی. یہ ملاقات جب اس مقام پہ ہوئی باپ اور بیٹے کے ساتھ اب سمجھیے گا اب آپ کو رونا آنا چاہیے اور انشاءاللہ گریہ آئے گا بھی اور آنسو بھی. ایک طرف 10,000 درم دے کر سر کو سینے کے ساتھ لگا کے ساری رات روتا رہا. دوسری طرف 4 سالہ معصومان اجرکم اللہ. دوسری طرف 4 سالہ معصومان. وہ 4 سالہ معصومہ میں پھر کہہ رہا ہوں 4 سالہ معصومہ. اگر اس کو تھوڑا سا تبدیل کر دوں تو سمجھیے گا ایک طرف رقم دے کر رونے والا اور دوسری طرف 4 سالہ ضعیفہ بیٹی. 4 سالہ ضعیفہ بیٹی اس انتظار میں ہے کہ بابا کا سر مل جائے. یہ انتظار اگر یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اگلی بات بڑی آسان ہو جائے گی. پتھر پہ اسے کہا جاتا نقطۃ الدم یعنی خون کا ایک قطرہ گرا. آج تک اس پتھر سے یوم عاشور خون بہتا ہے. خون بہتا ہے. اسی لیے تو سیدہ سکینہ نے آخری وقت میں جو بابا سے گفتگو کی کہا بابا کس نے بے دردی سے تمہاری رگوں کو کاٹا ہے. بابا کس نے بے دردی سے تمہاری رگوں کو کاٹا. جس تفصیل سے سلمان بھائی بیان کر چکے ہیں میری ضرورت بھی نہیں تھی حقیقت میں لیکن مجھے بس ایک جملہ میں سمجھا چکا ہوں اور دوسرا مجھے سمجھانا ہے. یہ رونے کا معاملہ یہ رونے کی بات یہ رونے کی حسرت یہ رونے کی خواہش ایک ہے کھلے ہاتھوں سے ایک ہے بندھے ہاتھوں سے. آپ نے روایت سنی ہوگی کہ پورے راستے میں کئی مرتبہ حسین کی مظلومہ بہن سواری سے زمین پر گری. کہاں سے؟ سواری سے زمین پر گری. سواری سے زمین پر گری. زمین پر گری کیسی تھی؟
گرنے کا انداز الگ تھا. گری اس طرح سے جب بھی گری منہ کے بل گری تھی کیونکہ دونوں ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ اکبر. دونوں ہاتھ پسے گردن. سب سے چھوٹا طریقہ افسوس کا یہ ہے کف افسوس ملنا, ہاتھوں کو ہاتھوں کے ساتھ رگڑنا. علی کی بیٹی کف افسوس کی نہ مچتی. حسین کی بیٹی رونے کی اجازت نہیں. حسین کی بہن رونے کی اجازت نہیں. حسین کی اولاد آل بغیر چادر کے پشیمی کا نظر آتا اور ایک واقعہ سر مبارک امام حسین علیہ السلام اس جگہ اس پتھر پہ رکھا گیا تھا جو کہ حلب پہ موجود ہے. میری مائیں میری بہنیں میری بیٹی ہے. ذرا اس بات کو سمجھیے. واپس ختم ہو گئی بات. ایک بندہ حصہ کو کسی مقام پہ رکھنا اور اس کا اثر بات تو طویل ہے لیکن میں اس بات کو بالکل سے کرنے لگا ہوں. اگر پتھر پہ رکھنے سے زمین پر اگر پتھر پہ رکھنے سے کچھ نہیں ہوا. اگر 4 سالہ معصومہ کی گود میں بابا کا سر آتا ہے کہ دربار یزید میں خود شمر نے یہ تسلیم کیا تھا کہ جب بھی 4 سالہ اپنے بابا کا سر مانگا زخمی کانوں سے دوبارہ اوڑ جاری ہوئے. جب بھی بابا کا سر مانگتے نکلا ہوا خون کا ایک قطرہ اگر یاد رہا تو یاد رکھیے گا کربلا سے لے کر شام تک اللہ جانے سکینہ کے کانوں سے کتنا خون نکلا. اللہ جانے سکینہ کی گردن سے کتنا خون نکلا. اللہ جانے سکینہ کے ہاتھوں سے. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب آئی حسین. چلتنا کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر. چلتنا کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر. گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین. بس میں گھبرائی تھی خنجر اور چلتا دیکھ کر
ارے بس آئی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا روبرو ارے کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا روبرو بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین متوجہ زیارت بعد جی متوجہ ہو جائیں زیارت سب کھڑے ہو جائیے بس درود پڑھ لیجیے گا مل کے ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے محمد وآلہ زائرین اکرام جو دیکھنے والے ہیں، یہ وہ پتھر ہے جہاں سر امام حسین علیہ السلام رکھا گیا تھا. یہ حلب میں موجود ہے. کاروان الارمین اس ٹائم حلب کی زیارت پتھر مبارک کی کروانے کے لیے 16 نومبر کا شام عراق گروپ حلب میں اس ٹائم موجود ہے. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله سوری السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا خار الله يا ابن الغالبين والإخوان المخلوق أشهد أنك قد أعظمت الصلاة
الزكاة أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر لعن الله ورسوله حتى أطاعوا اليتيم ولعن الله أمة قتلتها ولعن الله أمة ظلمتها ولعن الله أمة سمعت بذلك فأذيت به يا مولاي يا عبد الله أشهد أن لا إله إلا الله آؤ تھوڑے سے میں کرتا ہوں سنبھالو ماں اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں تم نے تو بڑے نازوں سے پالا ہے ہمیں سنبھالا ہے ہمیں آخری بار کلیجے سے لگا لو ماں اپنے شبیر کو سینے سے